الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کا بہت ہی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے کے پی ہاؤس میں۔ ملک بھر سے پی ٹی آئی کے کارکنان، ایم این ایز، ایم پی ایز، خان صاحب کے کچھ فیملی ممبرز، سہیل آفریدی اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈرشپ بھی اس اجلاس میں شامل ہوگی۔ اجلاس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے سہیل آفریدی کا کیا لاہ عمل ہوگا، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ ایک طرف خان صاحب کی فیملی دباؤ ڈال رہی ہے، دوسری طرف کارکنان وہ الگ سے پریشر ڈال رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، جس کی صدارت سہیل آفریدی نے کی ہے، کور کمانڈر بھی اس میں شامل تھے، پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی اس میں شامل تھی۔ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں فریقین دونوں ہی، آپ سمجھ لیں، انہوں نے اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اجلاس کے حوالے سے۔ آپ سے تھوڑی دیر بعد سٹارٹ ہو جائے گا، بلکہ اب تک ہو چکا ہوگا، جس میں آج بات ہوگی۔ ایک تو 8 فروری کے حوالے سے جو احتجاج ہوگا، اس حوالے سے سہیل آفریدی کا کیا لاہ عمل ہے، کیا اسٹریٹجی ہے ان کی، خان صاحب کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے۔ اس سے پہلے سہیل آفریدی پچھلے ہفتے گئے تھے خان صاحب سے ملنے کے لیے، 2 بجے تک وہ احتجاج جاری رہا، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ کا رخ کیا، وہاں بھی احتجاج اور دھرنا جو ہے وہ جاری رہا، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کورٹس کے تمام آرڈرز ہونے کے باوجود۔ 10 بار وہ ناکام لوٹے ہیں اور 11ویں بار بھی انہیں ناکام ہی لوٹنا پڑا ہے۔ تو سہیل آفریدی سے اب ان کی فیملی بھی پوچھ رہی ہے خان صاحب کی کہ آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا۔ دوسری طرف جو کارکنان ہیں، کے پی کے بارڈرز پر کچھ جگہ کیمپس بھی لگ گئے ہیں کہ کے پی کے کو ہم بند کریں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے۔ پھر جب سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے ہیں، یہ سہیل آفریدی سی ایم بنے ہیں، ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا تھا، تو پہلی بار سہیل آفریدی کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کور کمانڈر نے بھی شرکت کی، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سب نے اتفاق رائے کا اظہار کیا، جو اعلامیہ جاری کیا، اور اس میں زیادہ تر جو چیزیں زیر بحث رہی ہیں وہ کے پی کے حوالے سے ہی رہی ہیں۔ ایک تو جو آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اس حوالے سے ان کو بنیادی ضروریات پرووائڈ کرنا، اس طرح کی ڈسکشنز، اور کے پی کے اندر جو بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس حوالے سے اس میں کافی سارے کور کمانڈر، بڑے بڑے افسران موجود تھے، اور پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت بھی اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شامل تھی۔ ویسے یہ 10 پوائنٹ کا نکات ہے جو سہیل آفریدی نے اپنے سوشل میڈیا پر بھی شیئر کیا ہے، آپ اسے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مین چیزیں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو نقل مکانی کر رہے لوگ اور جو بھی سویلین وہاں شہید ہو رہے ہیں، سہیل آفریدی نے کل ایک جنازے پہ بھی شرکت کی، ایک شہداء کے، اور اس کے بعد یہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا، جس میں کافی ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں، اور پہلی بار جو اعلامیہ جاری ہوا ہے جس میں فریقین کی اتفاق رائے تھی، اور پہلی بار ہمیں لگا کہ یہ کچھ اچھا ہونے جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ کچھ قریب ہوں، ٹیبل ٹاک ہو، اور اس کے بعد ایک اچھا حتمی فیصلہ نکل سکے۔ لیکن 8 فروری کے حوالے سے ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی اجلاس شروع ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی اس کو کس طرح ڈیل کریں گے۔ اس وقت کافی سارے ٹف چیلنجز وہ فیس کر رہے ہیں۔ ایک طرف خان صاحب کی ضمانت کا، کے پی کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں اس کا الگ پریشر ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ بھی جو ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے کوئی بات بھی ڈسکس نہیں ہوئی۔ صوبے کے مسائل کے حوالے سے ہی انہوں نے زیادہ تر چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہے، جہاں شہباز شریف نے یہی کہا ہے کہ میں پہلا بندہ تھا جس نے کال کی ہے جب سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ حالانکہ اس کے بعد سہیل آفریدی 10 بار ناکام لوٹ چکے ہیں، کورٹس کے آرڈرز ان کے پاس موجود ہیں، جیل سپرنٹنڈنٹ بھی وہاں موجود تھے۔ ڈسپائٹ آف دا فیکٹ سہیل آفریدی کی ابھی تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکی۔ سہیل آفریدی کے ساتھ تو دور کی بات، بلکہ ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، وہ بھی پچھلے آئی تھنک مور دین 60 ڈیز ہو گئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، مکمل آئسولیشن میں ہے، قید تنہائی میں ہے۔ اور میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے خان صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں، اپنا علاج کروائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو جانے دیں گے، آپ جائیں۔ سہیل آفریدی نے اس حوالے سے خیر ہمیں تو کوئی چیز بتائی نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں کوئی بھی ڈیل نہیں کروں گا، مجھے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ نواز شریف کو جو پلیٹلیس انہوں نے خود ہی اتار دی اور اس کے بعد وہ لنڈن بھاگ گئے تھے، خان صاحب نے کہا میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں، میں جیل کاٹوں گا، جس طرح بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو 8 فروری کے حوالے سے ایک تو شہباز شریف کے ساتھ جو ملاقات ہے، یہ جو چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ اس لیے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ عوام کا جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے، عوام کی جو غصہ ہے وہ کم ہو جائے، عوام 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس حوالے سے باہر نہ نکلے، سڑکوں پہ نہ نکلے۔ تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہی سہیل آفریدی نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات بھی کی، حالانکہ کوئی اس کا حتمی فیصلہ نہیں نکلا، کوئی اس طرح کا رزلٹ بھی نہیں نکلا۔ مجھے ایک فرینڈلی ڈسکشن لگی ہے جس میں صوبے کو کچھ مسائل ضرور ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے شہباز شریف کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔
تو یہ تھی اس وقت کی کنڈیشن جہاں اجلاس ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو اگلے ولاگ میں اپڈیٹ کریں گے کہ اس اجلاس میں کس طرح کی باتیں ہوئیں, یا اسی طرح جس طرح چلتا آ رہا ہے ہر ہفتے ہوتا ہے خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ. سہیل افریدی جب آتے ہیں ان کو بھی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, پھر کہیں گے کہ ہم ایک اور اگلا اجلاس کریں گے. تو اس طرح کی ڈسکشنز آگے چلتی رہیں گی. تو مجھے دیجیے اجازت. آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.